الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے بدعقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. کاروبار کو سمجھنے کے لیے ایک کاروبار کا ایک مزاج چاہیے, ایک رویہ چاہیے. پھر اکانومی کو سمجھنے کے لیے انسان کو اس کے اندر تھوڑا انٹرسٹ ہونا چاہیے. اکانومی یا بزنس بنیادی طور پہ تھوڑا خشک سبجیکٹ ہے اور عام بندے جو ہیں وہ اسی وجہ سے اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی اکانومی یعنی بزنس اور ٹریڈ سے ملک ترقی کرتے ہیں, انسان ترقی کرتے ہیں. ادروائز جو جاب پیشہ لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں, زندگی مشکل سے گزار دیتے ہیں, وسائل نہیں آتے ہیں جی, اور وہ اور ان کی آگے نسلیں جو ہیں وہ پیسے کو ترستی رہتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے کے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے, چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, پاکستان ہمارے لیے بہت ہی زبردست کیس اسٹڈی ہے سمجھنے کی کہ کیسے اکانومی کی یہ صورتحال ہے, چیزوں کی مہنگی کیوں ہوتی ہیں چیزیں, جی پیٹرول کی قیمتیں کس طرح مہنگی اور سستی ہوتی ہیں, کون اس پہ سیاست کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگلی سمجھنے کی ہیں. اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آئیے ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے, آپ کی اکانومی, پرسنل اکانومی کتنی بھی ہے, یعنی کتنا پیسے آپ کماتے ہیں, کتنا خرچہ ہے, کتنی آمدنی ہے, اس کو ٹریک کرنا, نوٹ رکھنا بے ضروری ہے. جب آپ ٹریک کریں گے نا ہر مہینے کی آمدنی اور اخراجات لکھیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرا سال کا یہ بجٹ ہے, میرا اتنے پیسے کے اندر جو ہے نا وہ گزرتا ہے. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ تو میں ایک مہینے میں بھی کما سکتا ہوں, کیونکہ آپ کے سامنے پتہ لگ جاتا ہے نا. جب آپ پتہ ہی نہیں ہوتا تو آپ ویسے ہی نوکری کے غلام بنے رہتے ہیں اور آپ اپنی ایک قیمتی ویلیوبل زندگی کو ارزاں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اپنی پرسنل سطح پہ بات ہوگی کہ اپنی آمدنی اخراجات کو ٹریک کریں. اب آ جائیں حکومت کے لیول پہ, ملک کے لیول پہ, کہ آمدنی کتنی ہوتی ہے پاکستان کو. یعنی پاکستان ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, یہ پچھلے سال ہم نے کیا تھا 6,300 ارب روپیہ کا کیا تھا. اب یہ ہماری ایک جو ہے نا آمدنی ہے. اب اخراجات کو آپ سن لیجئے کہ جو ہمارا دفاعی اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں. ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ جس کو کہتے ہیں, یعنی وہ جو پیسہ ہم قرضوں اور اس کے سود پہ دیتے ہیں, جو ہمارے حکمران لیتے ہیں اور قرضوں اور سود کے اندر جو ہم پیسہ دیتے ہیں, یہ اس وقت ہم 9,000 ارب سالانہ دے رہے ہیں. اب 9,000 ارب کا مطلب ہے کہ 6 مہینے کے کتنے ہو گئے, 4,500 ارب روپیہ. تقریباً آپ سوچ لیجئے کہ کوئی 900 ارب پر منتھ بنتا ہے یہ پیسہ. اور یہ پیسہ بڑھ رہا ہے کیونکہ قرضے تیز لیے جا رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کو غلام بنایا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ جو لیڈرشپ آئی وہ بیسیکلی گوف لیڈرشپ تھی. وہ لیڈرشپ سمجھتی نہیں تھی کہ ملک کو معاشی طور پہ کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے. یہ وہی میں گھر کی بات ہے نا, جس طرح گھر کے اندر ایک ملازم پیشہ سوچ ہوگی تو وہ معاشی طور پہ فیملی کو اپ گریڈ نہیں کر سکتی, وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتی, کوئی فرق دیکھتی ہے. لیکن بزنس کی سمجھ بوجھ والا جو بندہ یا بزنس مین ہے وہ چیزوں کو ڈفرینٹ انداز میں دیکھتا ہے. وہاں پیسے کی ریل پیل ہے اور وہاں لگا بندہ ہے, ملازمت والے کے پاس لگا بندہ ہے. اسی طرح جو ہمارے یہ جو نام نہاد لیڈر ہیں, یہ بیسیکلی یہ آئے تو لوگوں کو ورگلا کے ہے نا, جس نے اچھا ورگلا لیا وہ لیڈر بن گیا. اب اس کے پاس نہ ٹیم ہے, نہ اس کے پاس کوئی انٹیلیجنس ہے, یہ سارے الیکٹیبل کہ جو اپنے لوگوں کو جنہوں نے چکر دیا ہوا ہے کہ جی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں, شادی میں کبھی چلے گئے, کسی کے جنازے میں چلے گئے, بس اسی وجہ سے وہ ووٹ دیتے تھے. تو ملک کا یہی حال ہونا ہے. اگر وہ ان لوگوں سے, نمائندوں سے پوچھیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے, آپ نے کام کیا کرائے ہیں, آپ یہاں لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے, یہاں پہ روڈ نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ, تو وہ تو کچھ اور ہو جائے. اگر جنازے میں آنے کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی چھوٹی سوچ ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا ملک کا عالم یہ ہے. اب یہ جو لیڈرز آئے انہوں نے ملک کو صحیح طرح سے ڈائریکشن میں نہیں ڈالا. اسی طرح دنیا کے لیڈر تھے, جیسے چائنا کے لیڈر تھے, انہوں نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا. اسی طرح تو یہ ہمارا جو عام آدمی کو جب تک نہیں پتہ لگے گا کہ ہم قرضے کتنے لے رہے ہیں, اس کے اوپر ہمارا کتنا پیسہ جا رہا ہے اور ہماری آمدنی کتنی ہے, تو پھر ہم ایک تو ہم اپنی آمدنی بنائیں, ملک کے سطح پہ اوپر زیادہ لوگ ٹیکس دیں, اور جو پیسہ ٹیکس کا پیسہ ہو یا حکومت جو اخراجات کرے اس کے اوپر نظر رکھیں لوگ کہ بھئی یہ کدھر کر رہے ہیں, کدھر خرچ کر رہے ہیں. تو یہ اپنی عیاشیوں کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں تو اس سے عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے. ہم قرضہ لیتے ہیں, نظام چلتا ہے, قرضے کا سود, قرضے کا ایکچوئل اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے. کبھی کہا جاتا تھا
کہ 1,35,000 کا ہر پاکستانی مقروض ہے، آج 2,65,000 کا سب مقروض ہے۔ اب وہ کہیں گے جی عمران نے سارے قرضے لیے۔ دراصل ایسی بات نہیں ہے۔ 77 کے بعد پاکستان میں یہ قرضوں کا رواج پیدا ہوا، تب سے لے کے اب جو بھی آئے گا قرضوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یا تو ہمیں اس کے اوپر ایک بھرپور ایکشن کرنا ہوگا، اگر قوم باشعور ہو جائے، سمجھے تو پھر ہوگا۔ تو کون سا ہم کہاں سے آمدنی کماتے ہیں، کیا ہمارے اخراجات ہیں، کیا ہماری آمدنی ہے، کیا کمیاں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی اکانومی کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر کوئی 2/3 اکثریت سے آ جائے حکومت، جو بھی آ جائے، تو یہ مسائل حل کر سکتی ہے، اور اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو تنگ نہ کرے تو یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی ڈومین میں رہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو اس ملک کے مسئلے حل کرنے لگتا ہے، کچھ طاقتیں جو ہیں اس کو ٹھوڈا مار کے باہر بھیجتی ہیں، دوسرے کو لے آتی ہیں۔ یہ قوم نے بڑا مذاق دیکھ لیا، اس وجہ سے ملک خراب ہو رہا ہے، نقصان میں ملک جا رہا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنا کام کرنا چاہیے نا۔ اگر کوئی ایک ادارہ محب وطن نہیں ہے، سارا پاکستان محب وطن ہے، لیکن کیا یہ جاتا ہے کہ ایک ادارہ محب وطن ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ چور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ملک کے معاملات سمجھنے چاہیے۔ دیکھیے جب ہم یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے نا، تو پھر ہمیں اپنا خیال آئے گا کہ یار ایک گھر بھی یہ ملک بھی ایک گھر ہے، اور ایک گھر بھی ایک ملک ہے۔ دیکھیں ان چیزوں کو ہمیں ریلیٹ کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم اگر گھر کے سربراہ ہیں نا، تو ہم سمجھ لیں گھر کے پرائم منسٹر ہیں، تو پھر ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری فہم و فراست، ہماری ایبیلٹی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں نظر آئے گا ہمارے گھر کے اوپر۔ اگر ہمارا گھر گرو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی انٹلیکچل ذہن رکھتے ہیں، یا ہم کوئی عملی انسان ہیں، پریکٹیکل ہیں، یہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ اور اگر ہمارا گھر ڈسٹرب ہے، مفلسی ہے، بیماری ہے، مسائل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایز اے پرائم منسٹر کام نہیں کیا۔ بس یہی ہے۔ یہ جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے، دیکھیے فیصلے تو اسی نے کرنے ہیں۔ اگر اس کو کوئی ادارہ تنگ کرتا ہے یا کوئی اس کو چلنے نہیں دیتا، تو وہ پھر لوگوں کو بتائے۔ وہ اس طرح سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں نا۔ ہماری اکانومی میں بڑی جان ہے، ہم انویسٹمنٹ کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اپنے پاس وسائل رکھتے ہیں، ان کو صرف آپ نے ایک چیز دینی ہے، وہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک سسٹم کر دیں، ٹیکسیشن آسان کر دیں اور مستقل کر دیں، ٹھیک ہے۔ فیسلٹیز جو ہے وہ بالکل ملنی چاہیے لوگوں کو، ٹیکس کا پیسہ 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو نام نہاد لیڈر نظر آتے ہیں، جن کا نظر ہی ٹیکس کے اوپر ہے، پیسے کے اوپر ہے، کہ کدھر سے ڈیوٹی بچ سکتی ہے، کدھر سے کمیشن، کدھر سے کک بیک نکل سکتی ہے۔ تو جب عام پاکستانی یہ اپنی اکانومی کو سمجھے گا، وہ اپنے مسائل کو سمجھے گا، تو وہ اس کا حل تلاش کر لے گا۔ انسانوں میں بڑی پاور ہے، اللہ نے بڑی اتھارٹی دی ہے انسانوں کو۔ انسان آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتے ہیں۔ انسان دیکھیے نا، اس ملک سے زیادہ امیر تو ایک شخص ایلان مسک ہے، ایک ہی شخص اس پورے ملک سے زیادہ امیر ہے۔ اس پورے ملک سے زیادہ اس کا جو ہے نا ٹرن اوور ہے، اس سے زیادہ اس کا ریونیو ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان، اور یہاں بڑے بڑے کریڈیبل ادارے ہیں، انہوں نے ٹگر ٹوکری ملک کو کیا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارا جب تک کہ عوام پبلک سمجھے گی نہیں، تب تک ہمارے لوگوں کو احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں وہ لوگ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ملک بھی تباہ کر رہے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے تنخواہ لیتے ہیں، اور عام آدمی کو وہ اتھارٹی نہیں دیتے۔ یعنی عام آدمی اصل میں دی نہیں جاتی، لی جاتی ہے چھین کے نا، کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہم حاکم ہیں، عوام حاکم ہے۔ یہ جو نوکر پیشہ تنخواہ لینے والے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ، یہ حاکم نہیں ہیں، یہ نوکر ہیں، یہ عوام کے نوکر ہیں دراصل۔ تو ہمیں جب تک عام آدمی اپنی پوزیشن نہیں پہچانے گا، اس ملک میں امپیکٹ نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ اس ملک کی اکانومی کو نہیں سمجھے گا، تو اپنی اکانومی بھی نہیں اس کو سمجھ آئے گی، وہ زندگی بھر ایسے ہی رہ جائے گا، کورے کا کورا۔ تو لہذا ہمیں معاملات کو سمجھنا چاہیے، جمع تفریق ہمیں آنی چاہیے، کتنا پیسہ کدھر انویسٹ کرنے سے کیا بچتا ہے، کیا فائدہ ہے، آنا چاہیے، کون سا بزنس کے اندر کیا فیزیبلٹی ہے، کیا انویسٹمنٹ ہے، کیا آپریشن ہے، کیا سسٹم چلتا ہے، یہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل پراپرٹی ویو کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ان موضوعات کے اوپر تھوڑا سا دلچسپی لیں۔ یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے۔ پراپرٹی ویو ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔